نمبر 144 آیت نمبر 70 سورة الأعراف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام سے کہا کیا آپ اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت پہ آمادہ کرتے ہو؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اے ہود اگر آپ سچے ہیں تو جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ چیز لے آ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَذَابٌ. ہود علیہ السلام نے فرمایا واقعی تمہاری اوپر ہمارے اور تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ نازل ہو چکا. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان باطل معبودوں کے نام لے کے جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان. ان کے معبود ہونے پہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. اللہ فرماتے ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان والے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اور ہم نے جڑ اکاڑ پھینک دی کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان یافتہ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے ان کو دین حقہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ کیا ان معبودوں کی عبادت سے ہمیں روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ہود علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی مگر انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں ہود علیہ السلام کے دین کو جھٹلایا اور ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. آسمانی بادلوں کی شکل میں طوفان آیا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دراز قد قوم ہود علیہ السلام کی تھی. 7 دن مسلسل دھندلی ہوائیں چلی اور ان دراز قد قوم کے لوگوں کو ہواؤں نے فضاؤں میں اڑایا اور اوپر فضاؤں میں ان کی کھوپڑیوں کو آپس میں ٹکرایا اور ان کو پھر زمین پہ گرایا. اور دوسری جگہ ذکر ہے کہ کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے اور پھر دوبارہ ہوا چلی علاقہ ریتیلا تھا تو ریت ان کے اوپر ہوا نے ڈال دی
بعض اوقات سوال آتا ہے وہ کون سی قوم تھی جس کو اللہ کے عذاب نے نہ صرف ہلاک کیا بلکہ ان کو دفن بھی کر دیا؟ یہی قوم تھی، ہواؤں نے ان کو ہلاک بھی کیا اور ریت کو اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر پھینکا تو گویا کہ ان کو زمین کے نیچے دفن بھی کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ایک بات پہ اڑے ہوئے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو باپ دادا کا دین اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو دین تو اللہ کا ہے۔ بعض علاقوں میں آج بھی کچھ ایسی باتیں رائج ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، باپ دادا کی طرف سے وہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے دیندار اور پیارے ساتھی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تقریباً کوئی 60 سال تو ان کی عمر ہوگی، تو مجھے سنانے لگے کہ ہماری اپنی بستی کی حالت یہ تھی کہ ایک قبر تھی گاؤں سے کچھ فاصلے پہ، اس کی لوگ بہت تعظیم کرتے تھے، اور علاقے میں یہ بات مشہور تھی 8-10 بستیوں میں کہ یہ بندہ جو ہے جو قبر کے اندر ہے یہ ژالہ باری کو روکتا ہے فصلوں سے، یہ بارشیں برساتا ہے، اس وجہ سے پھر جب غلہ نکل آتا تھا تو اس کے اپنے خاندان والے معین ساتھی تھے اور دیگر لوگ ساتھ ہو کے ایک ایک گھر جاتے تھے کہ وہ غلے کا ایک برتن بھر کے دو وہ فلاں قبر والے کے نام پہ۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن کسی علاقے میں جلسے میں گیا تھا، وہاں ایک عالم نے اسی پہ بیان کیا کہ یہ غیر شرعی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو چند دنوں کے بعد یہ لوگ آ گئے کہ وہ فلاں قبر والے فلاں بابا کا وہ مقررہ ٹیکس دو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ میں کیوں دوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ژالہ باری کو روکتا ہے اور فصلیں اس کی برکت سے اگتی ہیں اور بارشیں برستی ہیں۔ تو میں نے وہی عالم کی بات دہرا دی کہ میں یہ نہیں مانتا، وہ خود مرا ہوا ہے، وہ بیچارہ کس حالت میں ہوگا اور تم اس کے نام ٹیکس لیتے ہو کہ ٹیکس دو گے تو آپ کے غلے میں برکت آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خاندان والے مجھے کہنے لگے کہ اپنی فصلوں کو تباہ نہ کر، آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا، بس ایک برتن بھر کے دو، کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کہا ویسے لیتے ہو اللہ کے نام، وہ میں جتنا چاہوں دوں گا، فلاں بابا جو قبر میں ہے اس کے نام، یہ شرک ہے اور میں شرک نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے کہ وہ لوگ تو چلے گئے بہت غصے ہو کے، انہوں نے میرا باپ جو تھا پنجاب میں ملازم تھا اس کو کال کی کہ آپ کا بیٹا گمراہ ہو چکا ہے، کل آ جاؤ ورنہ پورے بستی والوں نے جو بھی آپ کے خلاف سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا تو پھر آپ کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اتنی بڑی بات تھی۔ تو میرے والد صاحب اگلے دن پہنچے، کہتے میں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، مجھے بڑا غصے ہوا، آپ نے کیا تماشا بنایا ہے، سارے لوگ دیتے ہیں تو دو غلہ، اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، فلاں علاقے میں عالم ہے، تم بھی اس کو جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، بس یہ سارے وہاں جمع ہو جاؤ۔
وہ بھی عالم دین ہے، اور جو تم لانا چاہتے ہو علماء لے آؤ، بس انہوں نے اس بات کو علماء جانتے ہیں، جو فیصلہ کیا مجھے قابل قبول ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب نے کہا یہ تو سیدھی بات ہے، علماء ہی دین کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہی عالم کے پاس چپ کے کہہ دیا کہ کام خراب ہے، آپ کو بلائیں گے اور آپ نے میری تائید کرنی ہے، آپ نے بیان کیا تھا کہ یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 علماء اور جمع کیے، یہ پوری بستی میں وہ لوگ مسجد میں جمع ہیں، اور اب فلاں آدمی نے بابا کے ٹیکس سے انکار کر دیا، یہ کون کہتا ہے شالہ باری کو روکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس نے وہی میری بات کہہ دی کہ یہ جو جوان جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات بالکل درست ہے اور یہ شریعت کے مطابق ہے، اور آپ لوگ جو مقرر ٹیکس لے رہے ہیں یہ غیر شرعی باتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بات مجلس میں تو تسلیم ہو گئی، لیکن ان کا جو گروپ تھا وہ نہیں مان رہا تھا، بڑا عرصہ اس میں لگا۔ وہ خود مجھے سنانے لگا، عجیب انداز کا لطیفہ اس نے سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں سائیکل پہ جا رہا تھا دوسری بستی کی طرف۔ یہ 10-12 بستیوں میں یہ رواج تھا کہ جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتا تو فلاں بابا کا نام وہ لے لیتا، آ جاؤ میری مدد کرو۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آج چلو سائیکل تو پنکچر ہو گیا، ادھر پنکچر والا ہے نہیں، اگلی بستی بڑی دور ہے، بابا کو آزماتا ہوں۔ لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ شالہ باری کو روکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، آج بابا کو آزماتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی کہ فلاں بابا آ جاؤ، میرے سائیکل پنکچر ہے، میری مدد کر۔ وہ سفید ریش ہے، ابھی 60 سال کا ہے، مجھے سنانے لگا کہ بس وہ آواز دے کے میں نے وہ پمپ لگایا اور سائیکل میں ہوا ڈالی، تو بس قدرتی بات ہے، ٹھیک ٹھاک اس بستی پہ بھی گیا اور واپس بھی آیا، ہوا پھر بھی نہیں نکل رہی، معاملہ بالکل درست ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا کروں؟ واپس آیا تو مولوی صاحب کے پاس گیا جس نے کہا تھا کہ بابا کی باتیں شرک ہیں، اس کے پاس گیا۔ وہ آپ نے تو کہا تھا کہ بابا کی باتیں شرک ہیں، یہ باپ دادا کی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن میں تو جا رہا تھا اور سائیکل پنکچر ہو گیا، میں نے آواز دی اور ہوا ڈالی تو ابھی بھی سائیکل میں ہوا ہے، نہیں نکل رہی۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا توہم تھا، اور مولوی صاحب مسکرایا اور کہنے لگا یہ منحوس شیطان خاص وہ پنکچر کے سوراخ پہ بیٹھا گیا ہے، وہ بیٹھ چکا ہے، نہیں ہٹ رہا۔ شیطان ایسے کرتا ہے، یہ عالم نے جو اس کو بات کہی ہے درست ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ایک آدمی ہے، وہ مشرک ہے اور دم کرتا ہے، لوگ جاتے ہیں، جسم میں درد ہو، کان میں درد ہو، دانت میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے پاس مت جاؤ، وہ مشرک ہے، اس کا دم غیر شرعی ہے، اس کے پاس جانا گناہ ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نہیں جاؤں گا، مگر ایک سوال ہے میرا، میں تو 3 دفعہ آنکھ میں درد محسوس کر چکا ہوں، جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ دم کر لیتا ہے تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، 2-3 دفعہ میری آنکھ اس کے دم کے ساتھ ٹھیک ہو چکی ہے، آپ کی ممانت بالکل درست ہے، میں آج کے بعد نہیں جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھ میں درد شیطان پیدا کرتا ہے، جب آپ اس مشرک کے پاس جاتے ہو وہ دم کر لیتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، یہ شیطان کرتا ہے۔ حدیث میں کہ شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کے جسم کے اندر ایسے پھرتا رہتا ہے جیسے خون پھرتا رہتا ہے۔
تو یہ ہوتا ہے. بس ہم دیکھیں گے کہ قرآن حدیث کا حکم کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. جو غیر شرعی باتیں ہیں، اب یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ پچھلے سال میں ادھر ہی تھا، تو کچھ ساتھی درس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس مہینے کوئی بلائیں نکل آتی ہیں اور انسان کو علیحدہ نہیں پھرنا چاہیے، بالخصوص رات کو، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے اسے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اب مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی مصائب، کوئی بلائیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ بعض چیزیں وہ باپ دادا کی منقولہ باتیں ہوتی ہیں. اور آج کسی نے کال کی تھی کہ اس مہینے ہم شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں اور کچھ رشتہ دار اس پہ رد کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس مہینے جو شادی ہوگی وہ ضرور بضرور ناکام ہوگی. کیا کریں؟ ہم نے سوچا کہ موسم بھی کچھ اچھا ہو گیا، ہم تو تیار ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی نہیں مان رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ضرور کرو تاکہ یہ وہم دور ہو جائے. یہ بھی ایک مبارک مہینہ، یعنی ہر مہینہ مبارک ہے، ہر مہینے میں عبادات ہیں، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں بے برکتی ہے، اس میں بلائیں، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. ابھی بھی یاد رکھیں، حالانکہ علم کتنا پھیل گیا، قرآن حدیث بستی بستی علماء، مگر ابھی بھی یہ باتیں ہیں کہ جی بلائیں ہیں اور سفر میں اور مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، شادی نہ کرو. اتنے علم کے باوجود نہیں جی. شریعت کو دیکھیں، قرآن حدیث کا جو قول ہے بس اس پہ عمل. باپ دادا کی بات درست ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق ہو وہ بات اس کی درست ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہو اس میں باپ دادا کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے. تو قوم عاد نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں کیسے ہود علیہ السلام ہم آپ کی بات کو مان لیں. انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. قوم عاد نے کہا کہ آپ اس لیے آئے کہ اللہ کی عبادت ہم کرنے لگ جائیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ وہ چیز جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اگر آپ سچے ہیں. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. ہود علیہ السلام نے فرمایا بس تم پہ میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب نازل ہو گیا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان باطل معبودوں کے نام لے کے جن کے نام تم اور تمہارے باپ نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار میں رہو، میں بھی انتظار میں ہوں کہ کون ہلاک ہوتا ہے. فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی. والذین معہ برحمت منا، اور ہم نے ان کے ساتھیوں کو بھی نجات دی اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور ہم نے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا جڑیں کاٹ کے رکھ دی، واقعی وہ ایمان والے نہیں تھے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ قرآن حدیث پہ یقین اور عمل نصیب فرما. اے اللہ من گڑت رواجات اے اللہ کو معاشرے سے خارج فرما.
یا اللہ اسلام کے احکامات ہمارے نبی کے مبارک طریقوں کو ہمارے معاشروں میں ہمارے گھروں میں رائج فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔